بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بے حس محبت مکمل ناول۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور سڑک سنسان پڑی تھی۔ اسٹریٹ لائٹس کی مدھم روشنی میں ان چار لڑکوں کے سائے کسی بھی دیکھنے والے کے لیے خوف کا باعث بن سکتے تھے، مگر اس وقت خوف کی علامت وہ 19 سالہ زویا تھی جو کالج سے واپسی پر لیٹ ہو جانے کی وجہ سے بس سٹاپ سے پیدل اپنے محلے کی طرف بھاگ رہی تھی۔ اس کی سانسیں پھولی ہوئی تھیں اور چہرے پر وحشت ناچ رہی تھی۔ ان لڑکوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ ان میں سے ایک لڑکا آگے بڑھا اور زویا کا راستہ روکتے ہوئے ایک گھٹیا سی ہنسی ہنسا۔ زویا نے خوف زدہ ہو کر اپنا دوپٹہ درست کیا اور وہ ایک غریب گھرانے کی شریف لڑکی تھی جس کا واسطہ آج تک ایسے درندوں سے نہیں پڑا تھا۔ جانے دو مجھے، زویا کی آواز کانپ رہی تھی۔ اتنی جلدی کیا ہے خوبصورت، ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے۔ دوسرے لڑکے نے اس کی کلائی پکڑنے کی کوشش کی۔ زویا نے جھٹکے سے ہاتھ پیچھے کیا مگر خوف سے اس کے پاؤں زمین پر گڑ چکے تھے۔ وہ مدد کے لیے پکارنا چاہتی تھی مگر اس کی آواز گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی تھی۔ تبھی سڑک پر ایک تیز رفتار سیاہ رنگ کی لینڈ کروزر نمودار ہوئی۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹ نے ان سب کی آنکھوں کو چودھا دیا۔ ٹائروں کی زبردست چنگاڑ کے ساتھ گاڑی ان کے بالکل قریب آ کر رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور ایک وجیہ شخص باہر نکلا۔ 28 سالہ شاہ زین سکندر، جس کی 3 پیس سوٹ اور چہرے کے تاثرات سے ہی اس کی امارت اور تکبر جھلک رہا تھا۔ اس کے پیچھے اس کے گارڈز بھی گاڑی سے اتر آئے۔ شاہ زین نے اپنی مہنگی گھڑی پر وقت دیکھا اور پھر سرد نظروں سے ان لڑکوں کو دیکھا جو اب سہمے ہوئے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ شاہ زین نے کوئی سوال نہیں کیا، نہ ہی کوئی وارننگ دی۔ اس نے بس اپنے گارڈز کو ایک اشارہ کیا۔ اگلے ہی لمحے وہاں صرف چیخیں تھیں اور ہڈیوں کی ٹوٹنے کی آوازیں۔ شاہ زین اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے اطمینان سے یہ منظر دیکھ رہا تھا جیسے یہ کوئی روز کا معمول ہو۔ جب وہ لڑکے ادھموئے ہو کر بھاگ گئے تو شاہ زین پہلی بار زویا کی طرح متوجہ ہوا۔ زویا جو درخت سے لگی کانپ رہی تھی، اس نے نظریں اٹھا کر اپنے مسیح کو دیکھا۔ شاہ زین کی گہری سیاہ آنکھیں زویا کے معصوم چہرے پر جم گئی۔ ایک عجیب سی کشش تھی جس نے شاہ زین جیسے سخت دل اور مغرور انسان کو بھی اپنی جگہ منجمد کر دیا تھا۔ اسے لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اس نے آج تک ایسی بے ساختہ معصومیت نہیں دیکھی تھی۔ شاہ زین نے قدم آگے بڑھایا اور زویا کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔ اس کے وجود کی خوشبو نے زویا کے حواس کو متاثر کیا۔ گھر کہاں ہے تمہارا؟ شاہ زین کی آواز بھاری اور رعبدار تھی۔ یہ کوئی سوال نہیں بلکہ حکم لگ رہا تھا۔ وہ سامنے والی گلی میں۔ زویا نے بمشکل انگلی سے اشارہ کیا۔ گاڑی میں بیٹھو، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ شاہ زین نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ نہیں، میں چلی جاؤں گی۔ شکریہ۔ زویا نے انکار کرنے کی جرأت کی حالانکہ اس کی ٹانگیں اب بھی کانپ رہی تھیں۔ میں نے پوچھا نہیں ہے، بتایا ہے۔ بیٹھو۔ شاہ زین کے لہجے میں اب کی بار ایسی سختی تھی کہ زویا مزید انکار نہ کر سکی۔ وہ خاموشی سے پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ شاہ زین ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ شاہ زین ریئر ویو مرر سے بار بار زویا کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سمٹ کر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کی آنکھوں میں ابھی تک نمی تھی۔ شاہ زین کو اپنے سینے میں ایک عجیب سی ہلچل محسوس ہوئی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی عام نہیں ہے، کم از کم اس کے لیے اب یہ عام نہیں رہی تھی۔ گلی کے نکڑ پر کھڑی گاڑی روکی۔ زویا نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ شکریہ۔ وہ صرف اتنا کہہ کر تیزی سے گاڑی سے اتری اور گلی میں غائب ہو گئی۔ شاہ زین نے گہرا سانس لیا اور سٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مارا۔ اس کے لبوں پر ایک معنی خیز مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پتہ کرو یہ کون ہے، مجھے اس کی پوری تفصیل چاہیے۔ شاہ زین نے پچھلی گاڑی میں موجود اپنے سیکرٹری کو فون پر مختصر حکم دیا اور گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ اسے پہلی نظر میں محبت کا یقین نہیں تھا مگر آج وہ اپنی ہی بنائی ہوئی تھیوری رد کر چکا تھا۔ دوسری طرف زویا جب اپنے چھوٹے سے گھر میں داخل ہوئی تو سامنے ہی اس کی سوتیلی ماں شگفتہ بیگم اور پھوپھو کا بیٹا جمیل بیٹھے تھے۔ جمیل کی عمر 30 کے لگ بھگ تھی اور اس کی نظروں میں ایک عجیب سی ہوس تھی جو زویا کو ہمیشہ اپنے جسم پر رینگتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ کہاں تھی تم شگفتہ؟ بیگم نے زویا کو دیکھتے ہی چلا کر بولا۔
شریف گھرانوں کی لڑکیاں اتنی رات گئے گھر نہیں لوٹتی، اماں بس نہیں ملی نہیں۔ وہ لڑکے زویا نے بتانا چاہا مگر رک گئی۔ اسے معلوم تھا کہ یہاں اس کی بات کا کوئی یقین نہیں کرے گا، الٹا اسے ہی قصوروار ٹھہرایا جائے گا۔ ارے ممانی جان، چھوڑیے بھی، آ گئی ہے نا، ویسے بھی اب تجھے میری امانت ہے، جمیل نے زویا کو اوپر سے نیچے تک گھورتے ہوئے کہا۔ اس کے انداز میں ملکیت کا دعویٰ تھا۔ زویا کو ابکائی آنے لگی۔ خبردار جمیل، جو تم نے ایسی بات کی، میرا ابھی نکاح نہیں ہوا تم سے، زویا نے نفرت سے کہا۔ ہو جائے گا، بہت جلد ہو جائے گا، تمہارا باپ نے زبان دی ہے میری ماں کو، اور تم جیسی غریب اور بوجھ بنی لڑکی کے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ جمیل ہنسا اور دانت نکالتے ہوئے صوفے پر پھیل گیا۔ زویا کا باپ، جو ایک کمرے میں بیمار پڑا تھا، اپنی بیوی اور بھانجے کے سامنے بے بس تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جمیل ایک آوارہ اور بد کردار شخص ہے، مگر غربت اور مجبوری نے اس کے ہاتھ باندھ رکھے تھے۔ شگفتہ بیگم صرف زویا کو گھر سے نکالنا چاہتی تھی، چاہے وہ کنویں میں گرے یا کھائی میں۔ زویا پیر پٹکتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے دروازہ بند کیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اسے اپنی زندگی ایک بند گلی کی طرح لگ رہی تھی۔ ایک طرف جمیل جیسا گھٹیا انسان تھا اور دوسری طرف وہ بے بسی جس نے اسے جکڑ رکھا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی قسمت کا فیصلہ آج رات اس سنسان سڑک پر ہو چکا تھا۔ ایک طوفان اس کی زندگی میں داخل ہونے والا تھا، شاہ زین سکندر کی شکل میں، جو اس کے ہر فیصلے کو، ہر مجبوری کو اپنی طاقت سے روندنے کے لیے تیار بیٹھا تھا۔ شہر کے سب سے مہنگے علاقے میں بنے ہوئے محل نما گھر میں شاہ زین سکندر اپنے بیڈ روم کی بڑی کھڑکی کے پاس کھڑا سگار پی رہا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف وہی سیمی ہرنی جیسی آنکھیں تھیں۔ زویا، اس نے اپنی سیکرٹری کی بھیجی ہوئی فائل فون کی سکرین پر دیکھتے ہوئے نام دہرایا۔ تم میری ہو زویا، اور شاہ زین سکندر اپنی پسندیدہ چیز حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بولا اور اس کی آنکھوں میں ایک جنونی چمک ابھری۔ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ وہ کیا چاہتی ہے، اسے صرف اپنی چاہت سے غرض تھی، اور یہ چاہت اب ضد بن چکی تھی۔ یہ کہانی کا محض آغاز تھا۔ ایک طرف زویا تھی جو اپنی چھوٹی سی دنیا کے مسائل میں گھری ہوئی تھی، اور دوسری طرف شاہ زین، جو ایک ایسے طوفان کی طرح اس کی طرف بڑھ رہا تھا جس کے سامنے زویا کی مرضی، اس کا خاندان اور اس کے حالات سب تنکے کی طرح بکھرنے والے تھے۔ اگلی صبح کالج کا ماحول ہمیشہ کی طرح ہنگامہ خیز تھا، مگر زویا کے اندر ایک عجیب سی ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ وہ کینٹین کے کونے والی میز پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے سامنے بیٹھی اس کی بہترین دوست ماہم اسے تشویش سے دیکھ رہی تھی۔ تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ رات پھر گھر میں کوئی تماشا ہوا ہے۔ ماہم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ تماشا تو اب میری زندگی میں بن چکا ہے۔ کل رات جمیل نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اب اور انتظار نہیں کرے گا۔ زویا نے بمشکل آنسو ضبط کیے۔ بابا مجبور ہیں اور سوتیلی ماں تو بس مجھے گھر سے نکالنے کے بہانے ڈھونڈتی ہیں۔ ابھی وہ بات کر ہی رہی تھی کہ اچانک پورے کیفے ٹیریا میں سناٹا چھا گیا۔ طلباء کی نگاہیں داخلی دروازے پر جم گئی۔ زویا نے حیرت سے سر اٹھایا اور اس کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ سامنے وہی شخص کھڑا تھا، شاہ زین سکندر، سیاہ پینٹ کوٹ میں ملبوس، آنکھوں پر مہنگا چشمہ لگائے وہ کسی بادشاہ کی طرح وہاں موجود تھا۔ اس کے پیچھے 4 گارڈز الرٹ کھڑے تھے۔ شاہ زین نے چشمہ اتار کر جیب میں رکھا اور اس کی عقابی نظروں نے پورے حال کا جائزہ لیا اور پھر سیدھا زویا کے چہرے پر آ کر رک گئی۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ زویا کے لبوں سے بھی اختیار نکلا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے۔ شاہ زین نے قدم بڑھایا۔ اس کے جوتوں کی ٹک ٹک اس خاموشی میں گونج رہی تھی۔ وہ سیدھا زویا کی میز کے پاس آیا اور بنا اجازت کرسی کھینچ کر اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ ماہم خوف زدہ ہو کر اپنی جگہ سے اٹھی اور سائڈ پر ہو گئی۔ تم؟ زویا اپنی جگہ سے اٹھنے لگی، مگر شاہ زین نے میز پر رکھا اس کا ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ بیٹھو۔ اس کی آواز دھیمی تھی، مگر اس میں ایسا تحکم تھا کہ زویا نہ چاہتے ہوئے بھی دوبارہ کرسی پر گر گئی۔ میرا ہاتھ چھوڑیں۔
سب دیکھ رہے ہیں۔ زویا نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی مگر اس کی گرفت آہنی تھی۔ دیکھنے دو، مجھے دنیا کی پرواہ نہیں ہے۔ شاہ زین نے اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنی انگلی سے سولایا۔ اس کا لمس زویا کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گیا۔ یہ اجنبی لمس بے حد با اختیار تھا۔ راحت، تمہیں گھر چھوڑنے کے بعد مجھے نیند نہیں آئی۔ تمہاری آنکھیں مجھے سونے نہیں دے رہی۔ آپ کیا بکواس کر رہے ہیں؟ میں ایک شریف لڑکی ہوں اور آپ جیسے لوگ۔ زویا کا چہرہ غصے اور شرم سے سرخ ہو گیا۔ میں جانتا ہوں تم کون ہو، زویا۔ شاہ زین نے اس کا نام ایسے لیا جیسے وہ کوئی مقدس لفظ ہو۔ اور تم بھی جان لو کہ میں کون ہوں۔ میں وہ ہوں جو جس چیز پر انگلی رکھ دے اور اس کی ہو جاتی ہے۔ اور میں نے تم پر انگلی نہیں رکھی بلکہ تمہیں دل میں بسا لیا ہے۔ یہ پاگل پن ہے۔ زویا نے سختی سے اپنا ہاتھ کھینچا۔ اس بار شاہ زین نے گرفت ڈھیلی کر دی۔ ہاں، عشق نام ہی پاگل پن کا ہے۔ شاہ زین مسکرایا، ایک دلکش مگر خطرناک مسکراہٹ۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ شادی؟ زویا کی ہنسی چھوٹ گئی۔ آپ ہوش میں تو ہیں؟ آپ جیسے امیر زادوں کے لیے یہ سب کھیل ہوگا مگر میرے لیے میری عزت سب کچھ ہے۔ اور ویسے بھی آپ کو یہ سب کہنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا کیونکہ میں کسی اور کی امانت ہوں۔ میری منگنی ہو چکی ہے۔ شاہ زین کے چہرے کے تاثرات پل بھر میں بدل گئے۔ اس کی آنکھوں میں نرمی کی جگہ وحشت نے لے لی۔ اس نے ایک جھٹکے سے زویا کی کرسی کو اپنی طرف کھینچا۔ زویا کا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب آ گیا۔ ان کی سانسیں ٹکرانے لگی اور فاصلہ اتنا کم تھا کہ زویا کو اس کے مہنگے کولون کی خوشبو نے اپنے حصار میں لے لیا۔ کس کی امانت؟ کون ہے وہ جو موت کی خواہش کر بیٹھا ہے؟ شاہ زین نے دانت پیس کر پوچھا۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ زویا نے خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر شاہ زین نے اس کے بازو تھام رکھے تھے۔ اب نہیں رہا۔ جس لمحے میں نے تمہیں دیکھا تم میری ہو گئی تھی۔ یہ انگوٹھی، یہ منگنی، یہ وعدے، یہ سب میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے۔ شاہ زین نے اس کی کلائی اٹھائی۔ جہاں کوئی انگوٹھی نہیں تھی وہ انگوٹھی تم میرے نام کی پہنو گی۔ آپ زبردستی نہیں کر سکتے۔ زویا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ میں محبت میں سب کچھ کر سکتا ہوں، زبردستی بھی۔ شاہ زین نے اپنا انگوٹھا زویا کے گال پر رکھا اور اسے سختی سے رگڑا۔ تمہارے پاس 2 دن ہیں۔ اپنے گھر والوں کو بتا دو کہ شاہ زین سکندر آ رہا ہے ورنہ مجھے دوسرے طریقے بھی آتے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے کوٹ کے بٹن بند کیے اور مڑ کر چل دیا۔ جاتے جاتے وہ رکا اور مہم کی طرف دیکھا جو دیوار کے ساتھ لگی کانپ رہی تھی۔ اپنی دوست کو سمجھا دینا، شاہ زین سکندر اپنی چیز کسی کے ساتھ نہیں بانٹتا۔ اس کے جانے کے بعد کیفیٹیریا میں چمگوئیاں شروع ہو گئی۔ زویا وہی کرسی پر ڈھیلی ڈھا گئی۔ مہم بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ زویا، یہ کون تھا؟ یہ تو بہت خطرناک آدمی لگتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھو کیسی دیوانگی تھی۔ مام نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ تمہارے پیچھے پڑ گیا تو تمہاری زندگی برباد کر دے گا۔ اس کی باتوں سے لگتا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم منگنی شدہ ہو یا نہیں۔ میں کیا کروں مہم؟ ایک طرف جمیلہ ہے اور دوسری طرف یہ عذاب۔ زویا نے اپنا سر میز پر رکھ دیا۔ مجھے لگا تھا یہ رات والا قصہ وہی ختم ہو گیا مگر یہ تو گلے پڑ گیا ہے۔ تمہیں اسے سختی سے منع کرنا ہوگا ورنہ جمیل اور پھوپھو تمہارا جینا حرام کر دیں گی۔ مہم نے اسے ڈرایا۔ زویا کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ اسے شاہ زین کی وہ لمس ابھی تک اپنے گال اور ہاتھ پر محسوس ہو رہا تھا۔ اس شخص کی قربت میں ایک عجیب سا نشہ اور خوف تھا۔ وہ اتنے قریب آیا تھا کہ زویا اس کے سینے کی تپش محسوس کر سکتی تھی۔ یہ کیسی مصیبت تھی جو اس کے سر آن پڑی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شاہ زین کی وارنیں خالی کھولی دھمکی نہیں تھی بلکہ آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ شاہ زین سکندر کے لیے انکار کا لفظ لغت میں موجود ہی نہیں تھا اور زویا کو یہ سبق بہت جلد اور بہت بری طرح ملنے والا تھا۔ یونیورسٹی کے لان میں بیٹھی زویا کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں کل والا منظر بار بار گھوم رہا تھا۔ شاہ زین کی وہ وارننگ کوئی معمولی دھمکی نہیں تھی بلکہ ایک طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ مہم اس کے قریب بیٹھی اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی مگر زویا کے کانوں میں صرف
شاہ زین کی بھاری آواز گونج رہی تھی۔ دیکھو زویا، وہ لڑکا عام نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں جو میں نے دیکھا ہے وہ جنون ہے۔ ماہام نے زویا کا ہاتھ تھام کر اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی۔ لیکن تم اسے سمجھانا ہوگا، تمہاری منگنی ہو چکی ہے اور تمہارا نکاح ہونے والا ہے۔ اگر وہ تمہارے پیچھے پڑا رہا تو تمہارے لیے گھر میں مسئلے کھڑے ہو جائیں گے۔ تمہاری ستیلی ماں پہلے ہی موقع کی تلاش میں رہتی ہے۔ میں نے اسے بتایا تھا باہم، ہم نے اسے سب کچھ سچ بتا دیا تھا کہ میں کسی اور کی امانت ہوں، مگر اسے کوئی اثر نہیں ہوا۔ اسے تو شاید اس بات سے اور زیادہ ضد ہو گئی ہے، زویا نے خوفزدہ لہجے میں جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ وہ کچھ ایسا نہ کر دے جس سے میری بابا کی عزت خاک میں مل جائے۔ ابھی وہ دونوں باتیں ہی کر رہی تھی کہ زویا کا فون باز اٹھا۔ اسکرین پر ایک انجان نمبر جگمگا رہا تھا۔ زویا نے ہچکچاتے ہوئے کال ریسیو کی۔ گھر پہنچو فوراً۔ دوسری طرف شاہ زین کی سرد اور حتمی آواز تھی۔ اس سے پہلے کہ زویا کچھ پوچھتی کال کاٹ دی گئی۔ زویا کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ سمجھ گئی کہ وہ طوفان جس کا اسے ڈر تھا اب اس کے گھر کی دہلیز تک پہنچ چکا ہے۔ زویا بھاگتی ہوئی گھر پہنچی۔ گھر کے باہر کا منظر دیکھا، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ گلی میں وہی سیاہ رنگ کی 3 بڑی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا اور باہر مسلح گارڈز پہرا دے رہے تھے۔ محلے والے خوفزدہ ہو کر کھڑکیوں سے جھانک رہے تھے، مگر کسی میں باہر آنے کی ہمت نہیں تھی۔ زویا کانپتے قدموں سے اندر داخل ہوئی۔ لانچ کا منظر اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ اس کے بوڑھے والد سر جھکائے صوفے پر بیٹھے تھے۔ شگفتہ بیگم کے چہرے پر خوف اور حیرت سی، اور سامنے صوفے پر ٹانگ رکھے شاہ زین سکندر بیٹھا تھا۔ اس کے اطمینان اور بادشاہانہ انداز سے لگ رہا تھا جیسے یہ اس کا اپنا گھر ہو۔ اس نے زویا کو اندر آتے دیکھا تو اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ آ گئی میری دلہن؟ شاہ زین نے قدم بڑھایا اور سب کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر سیدھا زویا کے سامنے آ کر رک گیا۔ زویا کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ شاہ زین نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور زویا کے چہرے پر لٹکتی ہوئی ایک لٹ کو نرمی سے کان کے پیچھے کیا۔ اس کے لمس میں ایک عجیب سی تپش تھی جس نے زویا کے جسم میں سنسناہٹ دوڑا دی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ پلیز چلے جائیں۔ زویا نے بمشکل اپنی آواز نکالی۔ اس کی نظریں اپنے باپ کے جھکے ہوئے سر پر تھیں۔ میں نے کہا تھا نا زویا کہ شاہ زین سکندر جو چیز پسند کر لے اسے حاصل کر کے رہتا ہے۔ شاہ زین نے جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسیں زویا کی گردن پر پڑ رہی تھی جیسے اس کا رواں رواں کھڑا ہو گیا۔ اور تم اب میری ضد نہیں، ضرورت بن چکی ہو۔ اوئے مسٹر، یہ شرافت سے بدمعاشی نہیں چلے گی۔ یہ میری منگیتر ہے۔ جمیل سے رہا نہ گیا اور وہ غصے میں آگے بڑھا۔ میں ابھی پولیس کو بلاتا ہوں۔ شاہ زین نے مڑ کر جمیل کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اس نے صرف ابرو اٹھایا اور اگلے ہی لمحے اس کے پیچھے کھڑے گارڈز نے اپنی بندوقیں سیدھی کر لیں۔ کمرے میں موجود ہر شخص کا سانس رک گیا۔ وہ گن پٹی پر نہیں رکھی گئی تھی، مگر ان کا رخ اس بات کا ثبوت تھا کہ شاہ زین جہاں سننے نہیں سنانے آیا ہے۔ پولیس، قانون، عدالت، یہ سب شاہ زین سکندر کی جیب میں ہوتے ہیں۔ شاہ زین نے جمیل کے قریب جا کر اس کے کالر کو ٹھیک کیا۔ شکر کرو تم زویا کے رشتہ دار ہو، ورنہ جس لہجے میں تم نے مجھ سے بات کی ابھی تک تمہاری زبان تمہارے ہاتھ میں ہوتی۔ جمیل کا رنگ فک پڑ گیا۔ وہ سہم کر پیچھے ہٹ گیا۔ شگفتہ بیگم نے فوراً جمیل کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بیٹا، ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں بخش دو۔ یہ لڑکی تو ویسے بھی منحوس ہے، تم اسے لے جاؤ، جو مرضی کرو۔ شگفتہ بیگم نے اپنی جان چھڑوانے کے لیے فوراً پینترا بدلا۔ زویا نے بے یقینی سے اپنی ستیلی ماں کو دیکھا۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی اسے بیچ دے گی۔ زویا کے والد نے کچھ کہنا چاہا مگر شاہ زین نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ مجھے آپ سے اجازت نہیں چاہیے، بلکہ میں صرف اطلاع دینے آیا ہوں۔ اس جمعے کو زویا کا نکاح مجھ سے ہوگا اور یہ نکاح یہیں ہوگا۔ شاہ زین نے حتمی لہجے میں فیصلہ سنایا۔ نہیں، میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔
آپ زبردستی نہیں کر سکتے۔ زویا رو پڑی۔ وہ اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ بابا کچھ بولے نہ، آپ نے میرا سودا کر دیا کیا ان کے ساتھ؟ شاہ زین کو زویا کا رونا پسند نہیں آیا۔ اس نے جھجک کر زویا کا بازو تھاما اور اسے کھڑا کیا۔ اس کی گرفت نرم تھی مگر اس میں زبردستی کا عنصر واضح تھا۔ اس نے زویا کو اپنے قریب کیا، اتنا قریب کہ زویا اس کے سینے کی دھڑکن سن سکتی تھی۔ آنسو صاف کرو۔ شاہ زین نے اپنے انگوٹھے سے اس کے گالوں سے آنسو پونچھے۔ شاہ زین سکندر کی بیوی روتے ہوئے اچھی نہیں لگتی، اور رہی بات زبردستی کی تو جانے جہاں محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ میں تمہیں جیت چکا ہوں۔ اس نے زویا کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں کی گرفت میں لیا اور اس کا چہرہ اونچا کیا تاکہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ تم مجھ سے پہلے سے جانتی ہو زویا، وہ رات، وہ سڑک، ہماری کہانی وہیں سے شروع ہو گئی تھی، اور اب اس کا انجام ہم دونوں کا ملاپ ہے۔ میں کسی کا انکار نہیں سنتا، اور تم تو بالکل بھی انکار نہیں کرو گی۔ اس کے لہجے میں محبت کے ساتھ ساتھ ایک دھمکی بھی پوشیدہ تھی۔ اس نے اپنی جیب سے ایک مہنگا سمارٹ فون نکالا اور زویا کے ہاتھ میں تھما دیا۔ یہ تمہارے لیے ہے، اس میں صرف میرا نمبر ہے، مجھے پل پل کی خبر چاہیے۔ اگر تم نے کوئی ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تو یاد رکھنا میرے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ تمہارے اس کزن اور اس گھر کی خیر اسی میں ہے کہ تم چپ چاپ دلہن بن جاؤ۔ اور شاہ زین نے مڑ کر زویا کے والدین کی طرف دیکھا۔ تیاریاں شروع کر دیں، مجھے کوئی کمی نہیں چاہیے سوائے اس منحوس کزن کے، یہ مجھے نکاح میں نظر نہ آئے۔ وہ وہاں سے مڑ گیا۔ جاتے جاتے اس کی نظریں ایک بار پھر زویا پر پڑیں جو بت بنی کھڑی تھی۔ شاہ زین نے آنکھ دبا کر اسے اشارہ کیا اور گارڈز کے حصار میں باہر نکل گیا۔ گاڑیوں کے ٹائروں کی آواز اور پھر خاموشی۔ زویا وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کا باپ بے بسی کی تصویر بنا ہوا تھا اور سوتیلی ماں اسے کوسنے دینے لگی تھی۔ دیکھا، میں کہتی تھی نا یہ لڑکی ایک دن گل کھلائے گی۔ کسی امیر زادے کو پھنسا لیا اور اب ڈرامے کر رہی ہے۔ شگفتہ بیگم کی زہریلی باتیں زویا کے دل کو چھلنی کر رہی تھی، مگر وہ کچھ نہیں بولی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا وہ فون کسی توق کی طرح بھاری لگ رہا تھا۔ سب اسے غلط سمجھ رہے تھے اور سب اسے قصوروار ٹھہرا رہے تھے، حالانکہ وہ تو خود ایک شکار تھی۔ اس رات زویا اپنے کمرے میں اندھیرے میں لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ موبائل کی سکرین روشن ہوئی اور شاہ زین کا پیغام جگمگایا۔ سکون سے سو جاؤ میری جان، اب تم میری حفاظت میں ہو، خوابوں میں ملتے ہیں۔ زویا نے فون بند کر کے سینے سے لگا لیا۔ نفرت اور خوف کے ساتھ ساتھ اس کے دل کے کسی انجان کونے میں شاہ زین کی وہ جنون خیز محبت ایک عجیب سا احساس بھی جگا رہی تھی جسے وہ ابھی نام دینے سے ڈر رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ اب وہ شاہ زین سکندر کی قید سے کبھی رہا نہیں ہو سکے گی۔ اگلے 2 دن زویا پر قیامت بن کر گزرے۔ گھر کا ماحول انتہائی کشیدہ تھا۔ شگفتہ بیگم کا رویہ اب طنز سے بڑھ کر شک اور بہتان تک پہنچ چکا تھا۔ وہ ہر وقت زویا کو کوستی رہتی کہ اس نے اپنی جوانی کے دام پر ایک امیر کبیر شخص کو پھنسایا ہے۔ زویا اپنے کمرے میں بند روتی تھی۔ اس کا باپ خاموش تماشائی بنا ہوا تھا اور جمیل تو جیسے زمین نکل گئی تھی۔ وہ خوف کے مارے گھر ہی نہیں آ رہا تھا۔ جمعرات کی شام تھی، کل نکاح تھا۔ زویا اپنے کمرے میں جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی کہ شاید کوئی معجزہ ہو جائے اور یہ بلا ٹل جائے۔ جبھی کمرے کا دروازہ بغیر دستک کے کھلا، زویا نے ہڑبڑا کر پیچھے دیکھا۔ دہلیز پر شاہ زین کھڑا تھا، ہاتھ میں سرخ رنگ کا ایک بھاری جوڑا اور زیورات کا ڈبہ تھامے ہوئے۔ اس کی موجودگی نے ہی کمرے کی ہوا کو بوجھل کر دیا تھا۔ اب یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میرے کمرے میں آنے کی اجازت کس نے دی آپ کو؟ زویا جائے نماز سے اٹھی اور پیچھے ہٹی۔ اس کا دل پسلیوں سے ٹکرانے لگا۔ اپنی ہونے والی بیوی کے کمرے میں آنے کے لیے مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہ زین نے دروازہ پاؤں کی ٹھوکر سے بند کیا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نشیلی چمک تھی جو زویا کے حواس مختل کر رہی تھی۔ شاہ زین نے وہ جوڑا اور زیورات بیڈ پر پھینکے اور زویا کو دیوار کے ساتھ جا لیا۔ زویا کو بھاگنے کا کوئی راستہ نہ ملا۔ شاہ زین نے اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر رکھ کر اسے اپنے حصار میں لے لیا اور دونوں کے درمیان فاصلہ برائے نام رہ گیا تھا۔
یہ تمہارا عروسی جوڑا ہے، کل تمہیں یہی پہننا ہے۔ میں تمہیں سرخ رنگ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ شاہ زین کی بھاری اور گرم سانسیں زویا کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ زویا نے گھبرا کر نظریں جھکا لی۔ اس قربت سے اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ مجھے نہیں کرنی آپ سے شادی۔ کیوں؟ میری زندگی تباہ کر رہے ہیں۔ زویا کی آواز رند گئی۔ زندگی تباہ نہیں، سنوار رہا ہوں زویا۔ شاہ زین نے اپنا ایک ہاتھ دیوار سے ہٹا کر زویا کی ٹھوڑی کے نیچے رکھا اور اس کا چہرہ زبردستی اوپر کیا۔ میری آنکھوں میں دیکھو، تمہیں مجھ سے خوف کیوں آتا ہے؟ میں تو تمہارا دیوانہ ہوں۔ اس نے اپنا چہرہ زویا کے مزید قریب کیا۔ اس کی ناک زویا کے ناک سے ٹکرانے لگی۔ زویا کا جسم کانپ رہا تھا۔ شاہ زین نے اپنی انگلی زویا کے گلابی لبوں پر پھیرنا شروع کر دی۔ اس کا لمس نرم لیکن انتہائی بے باک تھا۔ زویا کو لگا جیسے اس کی رگوں میں خون جم رہا ہو۔ تمہارے یہ ہونٹ، یہ آنکھیں، سب میری جاگیر ہے۔ کل ان پر مہر لگ جائے گی۔ شاہ زین کی سرگوشی زویا کے کان میں پگھلی ہوئی شیشے کی طرح اتری۔ اس نے زویا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے مزید اپنی طرف کھینچ لیا۔ زویا کے سینے کی دھڑکن شاہ زین کے سینے سے ٹکرا رہی تھی۔ چھوڑیں مجھے، کوئی آ جائے گا۔ زویا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے دھکیلنے کی ناکام کوشش کی۔ آنے دو، انہیں پتہ چلنا چاہیے کہ تم کس کی ہو۔ شاہ زین نے اس کی مزاحمت کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنا چہرہ اس کی گردن کے خم میں چھپا لیا اور وہاں اس نے ایک گہرا سانس لیا، جیسے زویا کی خوشبو کو اپنے اندر اتار رہا ہو۔ زویا کی آنکھیں مچ گئی۔ یہ لمس حرام تھا، مگر اس میں ایک عجیب سی کشش تھی جو اسے بے بس کر رہی تھی۔ اسے پہلے کہ وہ کوئی مزید جسارت کرتا، شاہ زین نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ کل تیار رہنا، اگر ایک آنسو بھی بہایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شاہ زین نے وارننگ دی، مگر اس کا لہجہ اب بھی مدھم اور پرشوق تھا۔ اس نے جھجک کر زویا کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ بوسہ ملکیت کی مہر تھا۔ وہ پیچھے ہٹا اور زویا دیوار کے سہارے وہیں ڈھلک گئی۔ شاہ زین نے اپنے بال درست کیے اور مڑ کر دروازے کی طرف بڑھا۔ جاتے جاتے وہ رکا اور ہاں یہ مت سوچنا کہ تم کسی اور کی ہو سکتی تھی۔ تم صرف شاہ زین سکندر کے لیے بنی ہو۔ اس کے جانے کے بعد زویا وہیں فرش پر بیٹھی رہی۔ اپنے ہونٹوں اور گردن پر شاہ زین کا لمس اب بھی دہک رہا تھا۔ اسے اپنے آپ سے گھن آ رہی تھی اور ساتھ ہی ایک نامعلوم سا جذبہ بھی سر اٹھا رہا تھا۔ یہ شخص وحشی تھا، جنونی تھا، مگر اس کی محبت میں ایک ایسی سچائی تھی جو انکار کی مشکل بنا رہی تھی۔ بہر لاؤنج میں شگفتہ بیگم نے شاہ زین کو جاتے ہوئے دیکھا تو فوراً کمرے میں آئیں۔ بستر پر پڑا مہنگا جوڑا اور زیورات دیکھ کر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ واہ بھائی واہ، شہزادی کے لیے تو خزانے آ رہے ہیں اور تم کہتی ہو کہ تم راضی نہیں ہو۔ شگفتہ بیگم نے طعنہ دیا، ہم سب کو بے وقوف سمجھ رکھا ہے۔ اندر ہی اندر تم بھی یہی چاہتی تھی نا کہ کوئی شہزادہ آئے اور تمہیں لے جائے۔ زویا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ جانتی تھی کہ صفائی دینے کا وقت گزر چکا ہے۔ اب وہ ایک کٹ پتلی تھی جس کی ڈور شاہ زین کے ہاتھ میں تھی۔ کل اس کا نکاح تھا اور وہ جانتی تھی کہ کل کی رات اس کی زندگی کی سب سے بھاری رات ہوگی۔ وہ اس طوفان کے حوالے ہونے والی تھی جو اسے بہا لے جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ گھر کے چھوٹے سے صحن میں ہوا کا عالم تھا۔ مولوی صاحب کے سامنے بیٹھی زویا کا سر جھکا ہوا تھا اور آنکھوں سے آنسو ٹپک کر اس کے سرخ جوڑے پر گر رہے تھے۔ اس کے بالکل سامنے شاہ زین سکندر بیٹھا تھا، جس کی نظریں صرف زویا پر جمی ہوئی تھی۔ اس کی موجودگی ہی وہاں موجود ہر شخص پر بھاری تھی۔ زویا بنت حامد، کیا آپ کو شاہ زین سکندر ولد سکندر حجات کے ساتھ اپنے اتنی حق مار کے عوض نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے تیسری بار پوچھا۔ خاموشی طویل ہوتی جا رہی تھی۔ زویا کے لب سلے ہوئے تھے۔ تبھی شاہ زین نے زور سے گلا کھنگارا۔ یہ کھنگار نہیں بلکہ ایک خاموش وارننگ تھی۔ زویا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے چوری چھپے شاہ زین کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں سرخ دوڑے تیر رہے تھے۔ اسے کل والی دھمکی یاد آ گئی۔ قبول ہے؟ زویا کی آواز بمشکل اس کے حلق سے نکلی۔ شاہ زین کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ نکاح نامے پر دستخط ہوتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے مزید ایک لمحہ بھی ضائع کرنا گوارا نہیں کیا۔
رخصتی ابھی ہوگی۔ شاہ زین نے حتمی فیصلہ سنایا۔ حامد صاحب نے کچھ کہنا چاہا مگر شاہ زین کے گارڈز نے راستہ بنا لیا تھا۔ شاہ زین آگے بڑھا اور زویا کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کا لمس گرم اور سخت تھا۔ زویا نے ایک نظر اپنے بے بس باپ اور خوش نظر آتی ستیلی ماں پر ڈالی اور پھر شاہ زین کے ساتھ کھنچی چلی گئی۔ گاڑی کا سفر خاموشی میں کٹا۔ شاہ زین نے پورے راستے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ اس کی انگلیوں کی گرفت اتنی سخت تھی کہ زویا کو درد ہو رہا تھا مگر وہ اف نہ کر سکی۔ گاڑی شاہ زین کے عالی شان محل کے پورچ میں رکی۔ وہ اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے اپنے بیڈ روم تک لایا۔ کمرے کا دروازہ لاک کرنے کی آواز پر زویا کا دل ٹوٹ گیا۔ یہ کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا اور فضا میں موتیے کی خوشبو رچی ہوئی تھی مگر زویا کے لیے یہ کسی قید خانے سے کم نہیں تھا۔ شاہ زین نے اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر دھکیلا۔ زویا لڑکھڑا کر گری۔ شاہ زین نے اپنا کوٹ اتارا اور ٹائی کی لاٹ ڈھیلی کرتے ہوئے اس کے اوپر جھکا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی محبت نہیں بلکہ شدید غصہ اور انتقام کی آگ تھی۔ بہت شوق تھا نا تمہیں مجھ سے دور بھاگنے کا، کسی اور کی امانت بننے کا؟ بتاؤ اب کہاں ہے وہ منگیتر؟ شاہ زین نے اس کے دونوں کندھے دبوچ لیے اور اسے جھنجھوڑا۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا زویا، تم نے میرے جنون کو للکارا۔ میں نے صرف اپنے بچاؤ کے لیے۔ زویا کی بات ادھوری رہ گئی۔ شاہ زین نے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ کر اسے خاموش کر دیا۔ اس کی آنکھوں کی وحشت اب ایک الگ رنگ اختیار کر رہی تھی۔ خاموش۔ آج رات صرف میں بولوں گا اور تم سنو گی۔ آج رات میں تمہیں بتاؤں گا کہ شاہ زین سکندر کی ملکیت بننے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ اس نے زویا کے دوپٹے کو کھینچ کر ایک طرف پھینک دیا۔ زویا سمٹ کر پیچھے ہٹنے لگی مگر شاہ زین نے اسے بیڈ کراؤن کے ساتھ لگا دیا۔ اس نے زویا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ تم میری ہو زویا، تمہارے جسم کا ایک ایک حصہ، تمہاری روح، سب میرا ہے اور آج میں اپنا حق وصول کروں گا۔ شاہ زین کے لب زویا کے لبوں پر جم گئے۔ یہ بوسہ نرم نہیں تھا بلکہ اس میں ایک وحشیانہ شدت تھی۔ وہ اس کی سانسیں چھین لینا چاہتا تھا۔ زویا نے مزاحمت کرنے کے لیے ہاتھ اس کے سینے پر رکھے مگر شاہ زین نے اس کے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں سے پکڑ کر اس کے سر کے اوپر بیڈ پر ٹکا دیا۔ زویا کا دم گھٹنے لگا مگر شاہ زین نے اسے رہائی نہیں دی۔ وہ اس کی گردن پر جھکا اور وہاں اپنی مہر ثابت کرنے لگا۔ زویا کے منہ سے ایک سسکی نکلی۔ اس کے آنسو شاہ زین کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ شاہ زین کا ہر لمس زویا کو یہ باور کروا رہا تھا کہ اب اس کا وجود اس کا اپنا نہیں رہا۔ شاہ زین نے اس کی بھاری جوڑی اتارنا شروع کی۔ اس کی انگلیاں زویا کی جلد کو چھو رہی تھیں جس سے زویا کے جسم میں سنسناہٹ دوڑ رہی تھی۔ خوف کے ساتھ ساتھ ایک انجانی سی تپش زویا کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ مردانہ وجاہت اور طاقت کا یہ کھلا انتظار اسے بے بس کر رہا تھا۔ جب تمام فیصلے سمٹ گئے اور تنہائی کا راج ہوا تو شاہ زین نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ آج تم میرے وجود میں ڈھل جاؤ گی۔ اب کوئی انکار نہیں، کوئی بہانہ نہیں۔ رات کی اس پیر کمرے کی مدھم روشنیوں میں تو اجنبی وجود ایک ہو رہے تھے۔ زویا کی سسکیاں اور شاہ زین کی بھاری سانسیں یکجان ہو گئی۔ زبردستی سے شروع ہونے والا یہ رشتہ اب ایک اٹوٹ بدن میں بن چکا تھا۔ شاہ زین نے اپنی محبت اور طاقت کے زور پر زویا کو پوری طرح تسخیر کر لیا تھا۔ صبح کا سورج طلوع ہونے تک زویا جان چکی تھی کہ اب وہ صرف اور صرف شاہ زین سکندر کی ہے اور اس حقیقت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ نکاح کی اس طوفانی رات کے بعد اگلی صبح جب زویا کی آنکھ کھلی تو وہ خود کو شاہ زین کی مضبوط بازوؤں کے حصار میں قید پایا۔ شاہ زین جاگ چکا تھا اور بڑی دیوانگی سے اپنی نئی نویلی دلہن کے چہرے کا طواف کر رہا تھا۔ زویا نے پہلو بدلنے کی کوشش کی تو شاہ زین کی گرفت مزید سخت ہو گئی۔ اتنی جلدی کہاں جانے کی تیاری ہے؟ ابھی تو صبح کا آغاز ہوا ہے۔ شاہ زین نے اس کی گردن کے نازک خم پر اپنے لب رکھ دیے۔ مجھے فریش ہونا ہے، زویا نے بمشکل نظریں چرا کر جواب دیا۔ اس کے پورے وجود پر رات کی تھکن اور شاہ زین کی قربت کے نشانات نمایاں تھے۔ شاہ زین نے شرارت سے اس کی پیشانی چومی اور بازو ڈھیلے کر دیے۔ زویا بھاگتی ہوئی واش روم میں
بند ہو گئی۔ اگلے ایک ہفتے تک شاہ زین نے زویا کو دنیا کی ہر آسائش قدموں میں لا کر رکھ دی۔ مہنگے ترین برانڈز، کپڑے، زیورات اور جدید ترین آئی فون، سب کچھ اس کے لیے حاضر تھا۔ مگر زویا کی مسکراہٹ کہیں کھو گئی تھی۔ وہ ایک زندہ لاش کی طرح اس محل میں گھومتی، شاہ زین کی ہر بات مانتی، اس کی ہر خواہش پوری کرتی، مگر زبان سے ایک لفظ نہ نکالتی۔ رات کے سناٹوں میں جب وہ دونوں تنہا ہوتے تو شاہ زین کا جنون عروج پر ہوتا۔ وہ زویا کی خاموشی کو اپنی محبت اور شدت سے توڑنے کی کوشش کرتا۔ تمہاری یہ خاموشی مجھے پاگل کر دیتی ہے زویا۔ شاہ زین اسے بستر پر گراتے ہوئے اس کے اوپر جھکتا۔ میں تمہاری آواز سننا چاہتا ہوں۔ وہ اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لیتا اور اسے سانس لینے کی مہلت نہ دیتا۔ شاہ زین کا ہر انداز مہلکانہ ہوتا۔ وہ اسے اپنی شدتوں سے نہال کر دیتا۔ زویا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی لمس کے آگے ہتھیار ڈال دیتی۔ اس کے تجربہ کار ہاتھوں میں ایسا جادو تھا جو زویا کی مزاحمتی حساس کو پگھلا دیتا۔ وہ اس کے وجود پر اپنی مہریں ثابت کرتا اور صبح ہونے تک اسے اپنی باہوں کی قید سے آزاد نہ کرتا۔ ان راتوں میں وہ میاں بیوی کے انتہائی نجی اور قربت بھرے لمحات گزارتے جہاں الفاظ کی نہیں بلکہ سانسوں اور دھڑکنوں کی زبان استعمال ہوتی تھی۔ نکاح کے پورا ایک ہفتہ بعد ایک شام شاہ زین اپنے لیپ ٹاپ پر مصروف تھا جب زویا دھیرے سے چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ زویا کی آواز دھیمی تھی مگر کمرے کی خاموشی میں واضح گونجی۔ شاہ زین نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میری بیوی کے منہ میں زبان بھی ہے، ورنہ میں سمجھا تھا شاید وہ اپنی زبان میں کہ بھول آئی ہے، یا شاید میری محبت نے تمہیں گم کر دیا۔ زویا نے اس کے طنز کو نظر انداز کیا، اس کے گہرا سانس لیا اور ہمت مجتمع کی۔ میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں، کیا آپ ایک بار مجھے میرے گھر لے جائیں گے؟ شاہ زین کے چہرے کے تاثرات فوراً سخت ہو گئے۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر کے سائڈ پہ رکھا۔ تمہارا گھر اب سے یہی ہے، بھول جاؤ اس پرانے ٹھکانے کو۔ مجھے بس کچھ دیر کے لیے جانا ہے۔ زویا کی آواز میں التجا تھی، شاید اسے ڈر تھا کہ وہ اسے کبھی جانے نہیں دے گا۔ نہیں کا مطلب نہیں ہے۔ شاہ زین اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے شک ہے کہ تم واپس نہیں آؤ گی۔ آپ بہت شفاق ہیں، محبت کرنا جانتے ہیں، لیکن محبت یہ نہیں کہتی کہ مجھ محبوب کو قید کر لو۔ محبت کہتی ہے محبوب کو آزاد چھوڑ دو۔ اگر وہ آپ کے پاس آئے تو وہ آپ کا ہے، اگر نہ آئے تو وہ کبھی آپ کا تھا ہی نہیں۔ زویا نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی۔ اور میں آپ سے کیا مانگ رہی ہوں؟ صرف چند گھنٹوں کے لیے اپنے والدین سے ملنے کی اجازت۔ کیا میں کچھ غلط مانگ رہی ہوں؟ مگر آپ کی انا کی تسکین یہ ہے کہ آپ مجھے کبھی بھی میرے گھر والوں سے ملنے نہیں دیں گے۔ آخر مجھے چھین کر جو لائے ہیں، جیت کر جو لائے ہیں۔ زویا کی آواز بھر آئی۔ اس کی یہ بے بسی اور دلیل شاہ زین کے دل پر اثر کر گئی۔ وہ چند لمحے خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کی لڑکی میں واقعی ہمت تھی جو اس کے سامنے کھڑی ہو کر سچ بول رہی تھی۔ شاہ زین نے قدم بڑھا کر اس کے دونوں کندھے تھام لیے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں جانے دوں گا، لیکن صرف چند گھنٹوں کے لیے، اور یاد رکھنا کہ تم صرف میری ہو اور تمہیں میرے پاس واپس آنا ہے۔ اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو میں پوری دنیا الٹ دوں گا۔ میں واپس آؤں گی، زویا نے وعدہ کیا۔ شاہ زین نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ تیار ہو جاؤ، ڈرائیور تمہیں چھوڑ دے گا اور میں واپسی پر خود لینے آؤں گا۔ زویا کے چہرے پر ایک ہفتے بعد پہلی بار رونق آئی۔ وہ خوشی خوشی تیار ہونے چلی گئی۔ شاہ زین اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا اطمینان تھا کہ اس نے زویا کی بات مان کر اسے خوشی دی ہے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ خوشی عارضی ہے اور زویا کے گھر پہنچتے ہی ایک نئی قیامت اس کی منتظر ہے۔ گاڑی زویا کے میکے کے بغیر رکی تو اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ شاہ زین نے ڈرائیور کو گاڑی روکنے کا اشارہ کیا اور زویا کی طرف دیکھا جو بے تابی سے دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آرام سے، میں یہی ہوں، کہیں بھاگ نہیں رہا۔ شاہ زین نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ جلدی واپس آنا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ زویا نے اس بات میں سر ہلایا اور گاڑی سے اتر کر تیز قدموں سے اپنے گھر کی طرف بڑھی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ گھر کے
مرکزی دروازے پر ایک بڑا سا تالا لٹک رہا تھا۔ زویا کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس وقت تو امی اور بابا گھر پر ہی ہوتے ہیں۔ اس نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھا، پھر اسے خیال آیا کہ شاید وہ لوگ کسی کام سے کہیں گئے ہوں گے۔ وہ فوراً ساتھ والی گلی میں اپنی دوست مہم کے گھر کی طرف بھاگی۔ اس کا سانس پھول رہا تھا اور دل میں عجیب سی وسوسے جنم لے رہے تھے۔ مہم کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے پر کچھ دیر بعد مہم باہر آئی۔ زویا کو بدحواس دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گئی۔ زویا، تم خیریت سے تو ہو؟ تم تو اپنے سسرال گئی ہوئی تھی۔ مہم نے اسے بازو سے تھام کر اندر کیا۔ مام، میرے گھر کو تالا کیوں لگا ہے؟ امی بابا کہاں ہے؟ زویا نے روحانسی آواز میں پوچھا۔ تمہیں نہیں پتہ؟ مہم کی آنکھوں میں ہمدردی امڑ آئی۔ کل شام تمہارے چھوٹے بھائی علی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ سائیکل پر جا رہا تھا کہ ایک گاڑی نے اسے ٹکر مار دی۔ تمہاری امی بابا اسے لے کر سٹی ہاسپٹل گئے ہیں۔ اس کی حالت کافی خراب بتائی جا رہی تھی۔ زویا کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا پیارا چھوٹا بھائی جو اس کی جان تھا، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ ایک لمحہ بھی وہاں نہیں رکی اور دیوانہ وار گلی میں واپس بھاگی۔ اس کے دوپٹے کا پلو زمین پر گھسٹ رہا تھا، مگر اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ روتے ہوئے گلی کے موڑ پر پہنچی تو سامنے شاہزین کی گاڑی اب بھی وہیں کھڑی تھی۔ شاہزین جو گاڑی کے بونٹ سے ٹیک لگائے سگریٹ پی رہا تھا، زویا کی یہ حالت دیکھ کر چونک گیا۔ وہ فوراً سیدھا ہوا اور سگریٹ زمین پر پھینک کر اس کی طرف بڑھا۔ زویا، کیا ہوا؟ یہ حالت کیوں بنا رکھی ہے؟ شاہزین نے آگے بڑھ کر اسے اپنے بازو میں سنبھالا کیونکہ وہ گرنے والی تھی۔ زویا نے روتے ہوئے شاہزین کے کوٹ کے کالر کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ اس کا پورا وجود شاہزین کے سینے کے ساتھ لگ کر کانپ رہا تھا۔ شاہزین، پلیز مجھے ہسپتال لے چلیں۔ میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ وہ لوگ اسے ہسپتال لے کر گئے ہیں۔ پلیز جلدی چلیں۔ زویا کی آواز ہچکیوں میں گم ہو رہی تھی۔ میں آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگوں گی، بس مجھے میرے بھائی کے پاس لے جائیں۔ شاہزین نے اس کی آنکھوں میں امڑتا ہوا بے پناہ درد دیکھا۔ اس لمحے اس کی ساری اکڑ، ساری غرور پگھل گیا۔ اس نے زویا کو مزید اپنے قریب کھینچ لیا، اتنا قریب کہ زویا کی سسکیاں اس کے دل پر جا لگیں۔ تمہارے بھائی کو کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، خود کو سنبھالو۔ شاہزین نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے بالوں کو سہلایا۔ اس کا لہجہ نرم اور انتہائی حفاظتی تھا۔ چلو بیٹھو گاڑی میں۔ شاہزین نے اسے سہارا دے کر فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور سیٹ بیلٹ باندھی۔ زویا مسلسل روئے جا رہی تھی۔ شاہزین نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی کو پوری رفتار سے ہسپتال کی طرف دوڑا دیا۔ راستے میں شاہزین نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ وہیل سنبھالا ہوا تھا اور دوسری طرف سے زویا کا ٹھنڈا ہاتھ اپنی گرم ہتھیلی میں دبا رکھا تھا۔ اس کا یہ لمس زویا کو یقین دلا رہا تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ شاہزین سکندر اس کے ساتھ ہے اور جب تک وہ ساتھ ہے کوئی طوفان زویا کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہسپتال کا زویا گاڑی روکنے کا انتظار کیے بغیر دروازہ کھولنے لگی، مگر شاہزین نے اسے روک دیا۔ صبر کرو، گر جاؤ گی۔ شاہزین نے گاڑی روکی اور خود اتر کر اس کی طرف دروازہ کھولا۔ اس نے زویا کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور اسے لے کر ایمرجنسی وارڈ کی طرف بڑھا۔ زویا کی ٹانگیں ساتھ نہیں دے رہی تھی، مگر شاہزین کا مضبوط بازو اس کا وحید سہارا تھا۔ وہاں استقبالیہ پر پوچھ گچھ کے بعد وہ آپریشن تھیٹر کے باہر پہنچے۔ سامنے بینچ پر زویا کے والدین بیٹھے تھے۔ زویا کی ماں رو رہی تھی اور باپ سر تھامے بیٹھا تھا۔ زویا کو دیکھتے ہی وہ دونوں کھڑے ہو گئے۔ اماں، علی کیسا ہے؟ زویا اماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کے سر پر گہری چوٹ آئی ہے، فوراً آپریشن کرنا ہوگا، مگر وہ کہہ رہے ہیں پہلے پیسے جمع کروائیں، لاکھوں کا خرچہ ہے۔ ہم کہاں سے لائیں گے اتنے پیسے؟ اگلا حصہ کل انشاءاللہ 3 بجے اپلوڈ ہوگا۔